چاچا یا محمد رسول کہاں گئے؟ فرمایا آئے تو تھے، کہاں گئے یہ ہمیں پتہ نہیں۔ مارا ابو جہل نے جو تھا تو یہ بالی جو ہے وہ یا گردن کے اندر چبھ گئی، اتنی زور سے تھپڑ مارا، گر گئی حضرت اسماء بنت ابو بکر۔ لیکن فرمایا کہ تو کتنا بھی مار لے لیکن میرے والد اور جناب رسول کہاں گئے ہیں مجھے پتہ نہیں ہے، اور نہ میں جھوٹ بول رہی ہوں کہ مجھے معلوم نہیں، گئے تو ہیں، کہاں گئے ہیں مجھے پتہ نہیں۔ آخر ابو جہل جیسا آدمی پریشان ہو کے واپس آ گیا۔ وہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بہن ہیں، ماں جائی بہنیں ہیں، ماں باپ جائی بہن ہیں۔ آپ کی والدہ الگ ہیں، حضرت اسماء بنت ابی بکر کی والدہ الگ ہیں۔ حضرت عائشہ عبد الرحمن بن ابی بکر یہ دونوں ایک ماں سے ہیں، جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر اور حضرت عائشہ دونوں ایمان لائے۔ بہرحال حضرت اسماء کی بنیاد اس رشتے کی وجہ سے جب حضرت عائشہ کا نکاح جناب رسول سے ہوا تو اب یہ تیسرا رشتہ زبیر ابن عوام کا ہو گیا۔ ایک ماموزاد بھائی ہیں، ایک پھوپھی ہیں حضرت خدیجہ، ان کی وجہ سے پھوپھا ہوئے جناب رسول، اور اب یہ حضرت اسماء کا حضرت عائشہ سے جب حضور اکرم کا نکاح ہوا تو حضرت زبیر ابن عوام ساڑو ہو گئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ تین رشتہ زبیر ابن عوام کے ساتھ تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر گئے، اس کے جس وقت ہجرت کر رہے تھے حضرت زبیر ابن عوام شام گئے تھے تجارت کر رہے تھے۔ عجیب اتفاق ہے کہ مدینے سے کچھ فاصلے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر اور حضرت عامر بن فہیرہ ہجرت کے لیے تینوں جا رہے ہیں، اور شام سے زبیر ابن عوام تشریف لا رہے ہیں۔ ایک جگہ پر تینوں سب کی ملاقات ہوئی۔ زبیر ابن عوام نے پوچھا ابوبکر صدیق سے کہ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ فرمایا اللہ کے رسول کو ہجرت کا حکم مل چکا تھا اور ہم ہجرت کر کے مدینہ جا رہے ہیں۔ شام سے سفید کپڑے لائے تھے، بہت خوشی کے ساتھ وہ کپڑا دیا جناب رسول کو، ابوبکر صدیق کو۔ وہی کپڑا پہن کر مدینے میں انٹری کی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پہلا خطبہ جو جمعہ کا دیا وہی زبیر ابن عوام کا کپڑا پہن کر آپ نے خطبہ دیا، ابوبکر صدیق بھی وہی کپڑا پہنے تھے جو وہ زبیر نے دیا۔ اور اس کے بعد ملاقات کے جب چلے تو اللہ کے رسول کو فرمایا کہ یا رسول اللہ میں بھی اپنی والدہ کو لے کر، حضرت صفیہ کو لے کر اور حضرت اسماء کو لے کر میں بھی بہت جلد مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آؤں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری پھوپھی حضرت صفیہ کو لے کر آنا، جلد سے جلد لے کر آنا، حضرت اسماء کو بھی آنا۔ یہاں سے پہنچے، حضور صاحب سے ملاقاتوں کے بعد 15 دن کے بعد آپ نے ہجرت کی تیاری کی، اور قریب 1.5 مہینے میں آپ پھر مکے سے ہجرت کر کے قبا پہنچے۔ قبا سے پھر مدینہ منورہ پہنچے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی حضرت صفیہ کا استقبال کیا۔ بہت بہادر تھی حضرت صفیہ۔ غزوہ خندق میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے کونے کے اندر ایک قلعے پہ عورتوں کو رکھ دیا تھا کہ آپ یہاں بیٹھے۔ یہ ڈر تھا کہ ہم لوگ خندق کھود رہے ہیں مدینہ میں رہتے ہوئے، کہیں یہودی مدینہ کے یہودی کہیں عورتوں پہ حملہ نہ کریں، اس لیے ان کو ایک قلعے کے اندر قید کیا، اور اس کی ذمہ داری دیکھنے کی دیکھ دیکھ کی ذمہ داری حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شاعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان کو فرمایا کہ تم عورتوں کا خیال رکھو گے۔ اتنے میں ایک یہودی خبر کرنے کے لیے دیوار پھانگ کر عورتوں کے مجمع کے اندر گھسنے کی کوشش کیا۔ حضرت صفیہ کی نظر پڑی، ایک لکڑی اٹھا کے سر پہ دیا، وہ جگہ پہ یہودی مر گیا۔ حضرت حسان کو بلایا اور فرمایا کہ اس کی لاش جو ہے یہودیوں کے محلے میں لے کے پھینک دو تاکہ یہودیوں کو پتہ لگے۔ حضرت حسان فرمایا کہ میں نہیں اٹھا کے لے سکتا ہوں، اگر میں اتنا بہادر ہوتا تو عورتوں کی خدمت کے لیے اللہ کے رسول مجھے کیوں رکھتے؟ وہ تو شاعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ بہرحال حضرت صفیہ اتنی بہادر تھی کہ پھر خود انہوں نے اس لاش کو دیوار کی طرف سے پھینکا، پھر وہ دروازے سے نکل کر اس لاش کو کھینچ کے یہودیوں کے محلے کے اندر حضرت صفیہ بنت عبد المطلب نے لے کے بھیجا، جو سگی پھوپھی ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ غزوہ احد میں آپ کے ساتھ شامل ہیں، حضرت صفیہ موجود ہیں عورتوں کے ساتھ۔ ان کے سگے بھائی حضرت حمیر حمزہ کا شہادت ہوئی، بہت سارے زخم آئے، یہاں تک کہ آنکھ اور کان کاٹ دیے گئے۔ لیکن یہ جو چیرنے کا جو خبر ہے، روایت آتی ہے، اس کو بہت سارے علماء نے اور محدثین نے اس کو ضعیف لکھا ہے۔ لیکن بہرحال حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان، آنکھ، ناک یہ تمام مسلح کیا گیا تھا، ہاتھ کاٹ دیے گئے تھے۔ تو حضرت صفیہ نے اپنے بھائی حضرت حمزہ کی لاش دیکھنے کے لیے کوشش کی، تو جناب رسول نے اپنے بھائی حضرت زبیر ابن عوام ان کے بیٹے کو بھیجا کہ اپنی ماں کو روکو اور اپنے بھائی کی لاش نہ دیکھ سکے۔ زبیر ابن عوام بھاگے اور ماں کو روکا، فرمایا اللہ کے نبی نے منع کیا ہے، فرمایا مجھے لے چلو اللہ کے نبی کے پاس۔
لے گئے اللہ کے رسول. فرمائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھوپھی تھی لیکن نام لیتی تھی تو بڑے ادب سے, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یا محمد مجھے معلوم ہے کہ میرے بھائی شہید ہو چکے ہیں اور ان کا مسئلہ کیا ہوگا یہ بھی مجھے معلوم ہے, تم اس لیے مجھے دیکھنے نہیں دے رہے ہو کہ میں ماتم کروں گی یا نوحہ کروں گی. میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں صرف اپنے بھائی کی لاش دیکھوں گی, کوئی نوحہ کروں گی نہیں, اللہ رب العالمین کی مرضی پہ راضی رہوں گی. تب حضرت جناب رسول نے اجازت دی زبیر ابن عوام کو کہ تم ساتھ لے جاؤ, حضرت حمید حمزہ کی لاش دیکھ لیں, پھر ان کو لا کو اپنے خیمے میں اپنی والدہ کو بھیج دینا. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حمید حمزہ کی لاش پر پہنچی ہیں تو آپ نے آپ کے چہرے کو دیکھ کر حضرت صفیہ کا ایمان دیکھیے. تب انہوں نے فرمایا تھا کہ اے بھائی, اللہ کے نزدیک تم جلدی پہنچ گئے ہو, دعا کرو کہ اللہ ہمیں بھی شہادت کی توفیق نصیب فرمائے. ہم عورتیں ہیں لیکن اللہ ہمیں بھی شہادت نصیب فرمائے اور تمہارا جیسا مقام ہمیں بھی عطا فرمائے. اور اللہ کے ادھر جا کے پیغام دینا, اگر اللہ پوچھے گا کہ تمہاری بہن نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کی تو فرمایا کہ بہن کو بتا دینا کہ بہن میری اللہ کی مرضی پہ راضی رہی. یہ وہ انداز ہے جو آج مسلمانوں کو صحابہ کرام کے یہ انداز سبق سکھاتے ہیں کہ اگر آپ کے گھر میں اموات ہو جائے, آپ کے گھر میں چھوٹا بچہ مر جائے, آپ کے گھر میں جوان بچہ مر جائے, آپ کی بیوی کا انتقال ہو جائے, آپ کے شوہر کا انتقال ہو جائے, آپ کے باپ کا انتقال ہو جائے, جس انداز سے صحابہ کرام نے صبر کیا ہے اللہ کی مرضی پہ راضی رہ کر. اور کمال کی بات ہے کہ آپ چیختے رہیں, چلاتے رہیں, کیا کر لیں گے اللہ رب العالمین کا؟ کیا یہ آسمان اور زمین کا کوئی حصہ آپ ہلا سکیں گے؟ اللہ نے تو سورہ رحمان میں کہا یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. اے آسمان و زمین کے نیچے رہنے والو, اگر تم یہ آسمان اور زمین کے کناروں کو چھوڑ کر کہیں جا سکتے ہو اس رب العالمین کی خدائی سے تو ذرا جا کے بتاؤ. آج تک کوئی زمین و آسمان کے نیچے سے جا پایا ہے؟ گیا ہے تو پھر قبر کے اندر ہی گیا ہے, باقی آسمان و زمین کی سرحدوں پر نہیں پہنچ پایا. یہ اللہ اپنی قدرت ہر جگہ بتا رہے ہیں, ہر گھر میں بتا رہے ہیں. ابھی کل ہی مجھے صاحب بتا رہے تھے کہ ایک بچی پیدا ہوئی ہے, 3 یا 5 یا 6 دن کی ہے, دونوں آنکھوں میں اس کو موتیا ہو گیا ہے. 3 یا 5 دن کی بچی کو موتیا ہے. ڈاکٹر نے بتایا کہ ایک آپریشن کریں گے, اس کے 1 مہینے کے بعد دوسرا کریں گے. ڈاکٹروں سے معلوم کیا گیا کہ آخر یہ بچی کو موتیا کیسے ہو گیا. ڈاکٹر نے جو حیرت انگیز بات بتائی ہے کہ یہ عورت, اس کی ماں حاملہ کے حالت میں بہت کثرت سے شاید موبائل دیکھتی تھی, اس کا اثر یہ ہوگا. یہ موبائل کی شعاعیں جو ہیں, یہ جو کان میں لگا کے ہم بات کرتے ہیں, اس سے برین ٹیومر ہونا ہے. موبائل بنانے والوں نے بتایا ہے, کثرت سے جو موبائل دیکھیں گے ان کی آنکھ جائے گی, برین ٹیومر ان کو ہونا ہے. ڈاکٹروں سے پوچھ لیجیے گا, جو میڈیکل لائن میں ان سے پوچھ لیجیے گا. ہر سائنسداں ہر چیز بنانے سے پہلے, یہی تو فلسفی اور سائنسداں اور پیغمبر میں یہی تو فرق ہے. فلسفی اپنا فلسفہ بتاتا ہے دنیا کی بھلائی کے لیے, سائنسداں ایجاد کرتا ہے دنیا میں ترقی کے لیے. انبیاء علیہ السلام ایجاد کرتے ہیں آخرت کی بھلائی کے لیے اور دنیا کی بھلائی کے لیے. اگر انبیاء علیہ السلام کی بات مان لو اور امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب رسول اللہ کی بات مان لو, آپ کی دنیا بھی بن جائے گی, آخرت بھی بن جائے گی. صحابہ نے مانا, اور یہ خالی کہنے کی بات نہیں ہے. 1000 سال تک مسلمان پوری دنیا میں اسلامی حکومت کرتے رہے, 1000 سال تک. ابھی 1445 یا 46 چل رہا ہے. 1000 ہجری تک مسلمانوں کا عروج تھا. یہ 1415 400 500 سال سے مسلمان اللہ کے نبی سے دور دین ہوئے, اللہ والوں سے دور ہوئے, علماء سے دور ہو گئے. اللہ فرمایا, اللہ کے نبی فرمایا علماء ورثۃ الانبیاء, علماء کو یا تو وارث مانو یا تو ان کو وارث, نبی کا وارث ماننا چھوڑ دو. اور اگر مانتے ہو تو پھر علماء کے پاس جا کر آپ کو علم دین, حدیث کا معاملہ, قرآن کا معاملہ سمجھنا پڑے گا. علماء کو چھوڑنے کے بعد علماء بے عمل ہو, اس کا جواب وہ علماء دیں گے. اور اگر علماء سو پیدا ہو گئے تو علماء سو بھی اللہ کو جواب دیں گے. لیکن علماء سے دور ہٹنے کے بعد آج امت کا حال دیکھ رہے ہیں, اور پورا فتنہ بنگلہ دیش, پاکستان, ملیشیا, انڈونیشیا, ہر جگہ یہ فتنہ چلا ہوا ہے کہ علماء کو بدنام کیا جائے, علماء سے دور کیا جائے عوام کو.
اس لیے کہ جب تک علماء سے دور نہیں کیا جائے گا عوام گمراہ نہیں ہوگی۔ آج یہ معاملہ ہے، آج ہمارا نوجوان بھی علماء سے دور ہو رہا ہے۔ پڑھے لکھے لیبرل لوگ، انگریزی لوگ علماء تو بیوقوف بناتے ہیں۔ یار علماء کا تو معاملہ عجیب ہے۔ میں چہل قدمی کر رہا تھا، دو لڑکے آگے جا رہے تھے، ایک لڑکے نے ایک لڑکے کو پوچھا کہ میں نے ہمارے مسجد کے امام صاحب کو پوچھا کہ عشاء کی کتنی رکعت ہے؟ تو امام صاحب نے بڑا 17 رکعت۔ تو لڑکا دوسرے لڑکے کو پڑھا تھا کہ میں نے ان کو پوچھا کہ ہم لوگ تو صبح سے شام تک کام کرتے ہیں، تھک جاتے ہیں، اب اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھیں تو 17 رکعت کیسے پڑھیں گے؟ امام صاحب نے فرمایا کہ اس میں 17 رکعت کے اندر 2 رکعت 4 2 رکعت کر کے نفل ہے، وہ آپ چاہیں پڑھیں تو ثواب ہے، نہیں پڑھیں تو اس کی پوچھ نہیں ہوگی۔ میں نے کہا پھر آپ 17 رکعت کیوں گنتے ہیں؟ فرمایا نفل نماز ہے تو 17 رکعت گنی جائے گی۔ وہ دونوں آگے چل رہے تھے، اس میں میں نے پھر روک کے فرمایا کہ میں نے کہا آپ کو وہ علماء اس کو عالم نے بتایا، تو آپ کو عالم نے بتایا نہیں کہ عشاء کی نماز ضروری کتنی ہے؟ 4 رکعت فرض ضروری ہے، 3 رکعت واجب ضروری ہے، اور 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے فرض کے بعد۔ عشاء کی فرض سے پہلے بھی 4 رکعت جو ہے وہ سنت غیر مؤکدہ ہے۔ لیکن اللہ سے قرب حاصل کرنے کے لیے آپ اگر یہ 3 رکعت وتر، 4 رکعت فرض، 2 رکعت سنت آپ نے ادا کر لیا، عشاء کی نماز ادا ہو گئی۔ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ بندہ نفل نماز سے میری قرب حاصل کرتا ہے، جب نفل نماز کثرت سے پڑھتا ہے تو میرے قریب ہوتا ہے، تو وہ قریب ہونے کے لیے، اللہ سے قریب ہونے کے لیے آپ کو سنت غیر مؤکدہ بھی پڑھنا پڑے گا اور نفل نماز بھی پڑھنا پڑے گا۔ اس کو امام حنیفہ نے 17 رکعت بتایا ہے۔ آپ نہ پڑھیں، 2 رکعت نہ پڑھیں تو امام حنیفہ نے اس پر کافر نہیں کہا ہے، اس کو گنہگار نہیں کہا ہے۔ نفل عبادت وہ ہے کہ جس کو آپ کریں تو ثواب ہے، نہیں کرے تو کوئی پوچھ اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ لیکن اللہ یہ فرما رہے ہیں میرا قرب حاصل کرنے کے لیے بندہ میرے قریب آنے کے لیے نفل کی کثرت کرتا ہے تو میرے قریب آتا ہے۔ جس عمل میں اس کو آزادی دی جاتی ہے کہ کرو یا چھوڑ دو، بندہ میری محبت میں وہ عمل بھی کرتا ہے جو میں چھوڑنے کی اجازت دیا ہوں، وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ یہ نفل نماز کا فائدہ ہے۔ اس پر علماء نے لکھا کہ نفل نماز آپ گھر میں پڑھیں، فرض نماز مسجد میں پڑھیں، سنت و نفل وتر کی نماز گھر میں جا کے پڑھیں، تو گھر کے لوگوں کو آپ کو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ کی نماز دیکھ کے آپ کے بچے، آپ کی بیوی نماز پڑھیں گے۔ ہم لوگ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ سے بیعت ہوئے تو حضرت قاری صاحب نے نصیحت کی بیعت ہونے کے بعد کہ اگر اپنے گھر والوں کو نمازی بنانا چاہتے ہو، فرض نماز مسجد میں پڑھو اور باقی سنت نفل گھر میں پڑھو۔ یہ ہمارے اس وقت سے جب سے بیعت ہوئے اس وقت سے معمول ہے۔ اللہ کا کرم ہے، ہمارے گھر والوں کو نماز پڑھنے کی بولنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ آج اللہ کا کرم ہے، میرا پوتا ہے محمد صدیق نام ہے، کھیلتے رہتا ہے، بیٹ بال کھیلتے رہتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے۔ جب اذان کا وقت ہوا، نماز کا وقت ہوا، نماز پڑھنے چلے جاتا ہے، نماز پڑھ کے آتا ہے، چاہے وہ ناد الفلاح میں جا کے پڑھے یا گھر مسجد میں پڑھے۔ یہ بچپنے کی وہ تربیت ہوتی ہے، اور یہ بچپنے کی جو عادت ہو جائے گی انشاءاللہ پھر جوان ہونے کے بعد جب اللہ کو پہچاننے لگے گا اور جناب رسول کی رسالت کو پہچاننے لگے گا تو پھر اور غفلت نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ اسی لیے امام غزالی فرماتے ہیں کہ 10 برس کی عمر میں اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ نماز 7 برس کی عمر سے بچوں کو نماز پڑھاؤ، 10 برس کی عمر میں نماز نہیں پڑھو تو ان کو سزا دو۔ اور فرماتے ہیں کہ یہ نماز جو پڑھ رہا ہے یہ ریا والی نماز ہے، ریاکاری کی نماز ہے، کیونکہ ماں باپ کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے۔ جب باپ دیکھتا رہے گا بڑا بچہ نیچے منڈی کر کے کرتا رہے گا، جب آپ ادھر ادھر ہوا کہ وہ شروع کیا اس نے۔ تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ یہ 10 برس کی عمر جو ہے اور 7 برس کی عمر سے 10 سال کی عمر تک بچہ نماز پڑھتا ہے، ریاکاری کی نماز ہے۔ لیکن یہ بچپنے کی ریاکاری کی عادت جب بالغ ہو جائے گا، اللہ کو پہچان لے گا، اللہ کے دین کو پہچان لے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پہچان لے گا، تو وہ بالغ ہونے کے بعد یہ ریاکاری کی نماز پھر اللہ واسطے ہو جائے گی، اللہ کے لیے پڑھنے لگے۔ کیونکہ بچپنے کی عادت جوانی میں بھی ہوتی ہے، بڑھاپے تک ساتھ جاتی ہے۔ بچپنے کی جو عادت ہوتی ہے وہ بڑھاپے تک چھوٹتی نہیں ہے۔ کوئی بھی آپ تو دیکھ لیں، ہر خاندان مشہور ہے کہ بچپنے کی عادت جو ہوتی ہے وہ جوانی میں بھی باقی رہتی ہے۔ اگر بچپنے میں آپ نے اپنے بچے کو سچ بولنے کی تمیز سکھا دی اور جھوٹ سے بچا لیا، انشاءاللہ پھر وہ بڑا ہونے کے بعد بھی کبھی جھوٹ نہیں بولے گا۔ پھر وہ جب تجارت کر رہا ہے، ڈرائیونگ کر رہا ہے، کہیں جا رہا ہے، سچ بولے گا۔ ہم اپنی مسلمانی لیے رہیں، اللہ کو جب کام لینا ہے ان سے ہم کو مٹوا کر انہی کو کلمہ نصیب فرمائے گا۔ تاریخ گواہ ہے، تاتاریوں نے مسلمانوں کو نام و نشان نہیں مٹایا اور اس کے بعد پھر ان تاتاریوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ یہی حال
اللہ نہ کرے اگر ہم اب بھی نہ سنبھلیں، ہم بھی اپنے آپ کو نہ سدھاریں، مسلم پرسنل لا بورڈ اعلان کر کے ہر جمعہ کے اندر یہ بیان کیجئے، عوام کو جھنجھوڑیے کہ اللہ کے لیے اللہ کے نبی کی سنتوں کو اپنی زندگی میں لائیے، تاکہ تمہیں دیکھ کر لوگ کہیں کہ یہ سچے مسلمان ہیں۔